اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ وہ صفات اور وہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن ہم صرف ایک بات کو ڈسکس کریں گے۔ آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 13 صفات کا ذکر فرمایا۔ آپ بارہا سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان 13 صفات میں سے ہم ایک بات کا آج ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بنا کیا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پھر متقین کا، نیک لوگوں کا امام بنا، ان کا سربراہ بنا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے نیک بندوں کی اس صفت کا ذکر فرمایا، وہاں ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ضمناً اس میں یہ فرما دیا کہ گھر کے سربراہ کو چاہیے، یا گھر کا جو بڑا ہے اس کو یہ چاہیے، اگر وہ باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے، اگر وہ شوہر ہے تو شوہر کی حیثیت سے اس کو یہ دعا اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے کرنی چاہیے، اور ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے اعمال کی تو بہت فکر کرتے ہیں، ہم سارا دن کام پہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی بڑی تسلی سے ہم اور بڑی باقاعدگی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تمام معاملات بھی اچھی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر والوں نے آج نماز پڑھی، ہمارے بچوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، ہمارے گھر کے اندر کیا دین کی وہ ماحول، دین کا وہ ماحول، دین کی وہ تربیت، وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اور دوسری آیات کے اندر، جیسے انبیاء علیہم السلام کا اگر ہم تذکرہ کریں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے اولاد کو، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا حکم دیتے تھے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے قرآن میں انبیاء کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے تھے اور خود بھی قائم رہتے تھے۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کی ہم فکر کریں، ان کی ذمہ داری ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے جو سبارڈینیٹ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرما دی، اس کو کھول کے بیان فرمایا کہ اگر کوئی امیر ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اور اگر کوئی باپ ہے اس سے اولاد کے بارے میں، اور اگر کوئی شوہر ہے اس سے بیوی کے بارے میں، اور اگر بیوی گھر میں موجود ہے اور اس کا شوہر گھر سے باہر ہے تو اس سے اہل و عیال اور اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی عصمت اور گھر کے اموال چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری صرف ہم تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے بیوی بچوں تک بھی اس ذمہ داری کو لامحدود کر دیا گیا کہ ہم ان کے بھی ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اچھے کام کیے تھے، ہماری اولاد نے ہماری سنی نہیں۔ اگر ہم نے محنت کی ہوئی ہوگی تو تب تو یہ ایکسکیوز، یہ بہانہ چل سکے گا، ورنہ نہیں چل سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زیادہ عذاب دیے جانے والوں میں سے وہ والدین بھی ہوں گے جو اپنی اولاد کی نیک تربیت نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو ہم اپنے گریبان میں نظریں ڈال کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہماری زندگی، ہماری معاشرت، ہمارا ایمان، ہمارے اخلاقیات، ہمارے اعمال صالحہ، کیا وہ اس کیٹیگری کے ہیں، اس کیلیبر کے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکیں اور اپنی اولاد کا بھی اللہ کو جواب دے سکیں؟ کیونکہ اولاد جو ہے، بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، ان کو ابتدائی زندگی کے اندر ہی ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اب اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ اور وہ آگ کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے، جو اس کا جو فیول ہے، وہ لوگ اور پتھر ہیں۔ وہاں کو پیٹرول اور ڈیزل ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، پتھروں سے بھڑکایا جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو تو آگ سے بچا رہے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں بچا رہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے، اور کہاں کا ہمارا ایمان، اور کہاں کے ہمارے اعمال صالحہ، اور کہاں کے ہماری یہ اخلاقیات ہیں، اور کیا ہمارا یہ کردار ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی ان کی یہ دھروں کا وہ اس کے اوپر پلٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے اعمال۔ جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے گھر میں میری بیوی میرے سامنے بحث کرے، آرگومنٹ کرے، میرے سامنے تکرار کرے، میرے سامنے اونچی آواز سے بولے، اس دن یقیناً میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ پلٹ کے میرے اوپر اس شکل میں آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عابد گزرے ہیں، کبھی مکہ میں، کبھی جہاد میں، کبھی کہاں۔ ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار پہ بہت بڑی بڑی کتابیں مل جاتی ہیں۔ اتنی بڑی علمی شخصیت تھے، اتنے بڑے مجاہد تھے، اتنے بڑے کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والے اور کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میری اولاد میرے سامنے بولے، میری بیوی میرے سامنے بولے، اس دن یقیناً میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کہیں نہ کہیں کی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب میرے گھر سے میرے سامنے لوگ بولنا شروع کر دیں تو میں اس دن زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ استغفار کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو شروع سے ہی نیکیوں کا عادی بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں ارشاد فرما دیا کہ مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنوات، کہ اپنی اولاد کو نماز کا تب حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ آج مائیں کیا کہتی ہیں، آج ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، بچے ہیں پڑھ لیں گے، کوئی نہیں بچے ہیں کر لیں گے، کوئی نہیں بچے ہیں آج یہ کرتے ہیں کرنے دو، بڑے ہو کے سمجھدار ہو جائیں گے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ اپنی بچپنے میں جن چیزوں کا عادی ہو جائے اور کل کو اس کو موڑنا پڑے، اور وہ بہت مشکل ہوگی اس کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، اور بعض اوقات تو موڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کی اگر فکر نہیں کریں گے تو کل کے وہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو تو نماز کا حکم دو، اس کو نماز سکھلاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی سرزنش کرو، اس کو سزا دو تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ آج وہ بچہ ہے نماز کا عادی بنے گا، نماز کو عادت سمجھ کے پڑھے گا، تو کل جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھے گا۔ اگر آج وہ عادت سمجھ کے بھی نہ پڑھنے لگا تو کل کو کہاں وہ عادت اور عبادت۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے
کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بچوں کو نمازوں کا عادی بنائیں، نیک اعمال کا عادی بنائیں، قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں، دوسروں کی مدد کرنے کا عادی بنائیں، اور تمام وہ جملہ جو اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ہمیں سکھلائے ہیں، ہم بچوں کے اندر ان کو اجاگر کریں ان اعمال کو، تاکہ بچے ان اعمال کو سمجھیں اور بڑے ہو کے وہ انہی خطوط کے اوپر پروان چڑھیں۔ وہ کل کو کسی اور کو اپنا ہیرو نہ بنائیں، کل کو کسی اور کو وہ اپنا رول ماڈل نہ بنائیں، ان کے سامنے ان کا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے، اور ہوگی انشاءاللہ اگر آج ہم محنت کریں گے۔ کل کو ان کے سامنے رول ماڈل خلفائے راشدین ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، ہماری بچیوں کے سامنے کل کو رول ماڈل حضرت عائشہ اور فاطمہ ہوں گی۔ لیکن آج اگر ہم نے محنت نہیں کی تو میرے بھائیوں وہ دن پھر دور نہیں ہے کہ جب ہم بھی ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے کہ جن کی اولادیں ان کے سامنے بولیں گی، ماں باپ کی بےزتی کریں گی، ماں باپ کے سامنے ہاتھ تک اٹھائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، کہ اے حضرت عمر، اے امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے سامنے بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، مجھے باتیں سناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نوجوان سے کہ کیا تو ایسے ہی کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا میرا حق نہیں تھا میرے باپ کے اوپر؟ فرمایا ہاں تیرے حق ہیں۔ کون کون سے 3 حق ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر 3 حقوق ہیں اولاد کے۔ پہلا کہ ان کو اچھی ماں لا کے دی جائے، یعنی اچھی خاتون سے شادی کی جائے، جس سے تاکہ وہ بچہ پیدا ہو اور بچے کو عار نہ ہو کہ میری ماں کسی نچلے طبقے کی ہے، یا کوئی غلام ہے، یا کوئی باندی ہے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب باندیاں ہوتی تھیں، لونڈیاں ہوتی تھیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور تیسرا حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ وہ بچہ کہنے لگا امیر المؤمنین، میرے باپ نے 400 ریال میں 400 یعنی اس وقت جو درم تھے 400 درم میں یعنی میری ماں کو خریدا، اس سے شادی کی۔ پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اس نے خفاش یعنی چمگادڑ رکھا، اور اس کے بعد میرے باپ نے تربیت بھی نہیں کی، تو بتاؤ میں کہاں کھڑا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ کو کہا کہ نکل جا یہاں سے، یہ تیرے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ تو یہ دین کی تربیت، قرآن کی تربیت، یہ اتنا چھوٹا عمل نہیں ہے جس کو آج ہم نے کمزور عمل سمجھ رکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، بہت ساری اس کو تعلیم دلواتے ہیں، لیکن قرآن سے اس کو کوئی شغف نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیم اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بلکہ جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو اگر کوئی بچہ قرآن کی کوئی آیت کا، حدیث کا کوئی ریفرنس کوٹ کر دے، کوئی اچھی بات کر لے، تو بچے اس پہ ہنستے ہیں کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے، یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، میری زندگی سکولوں میں پڑھاتے ہوئے گزری ہے۔ میں جب اپنے اسکول میں اپنی کلاس کے اندر جب پڑھاتے ہوئے کبھی قرآن کی یا کبھی حدیث کا حوالہ دیتا تو یقین کرے بچے بعد ہنستے تھے کہ یہ مولویوں والی باتیں شروع ہو گئیں، اور بعض اوقات یقین کریں کہ ایسے وقت بھی ہوتا تھا، ایسا وقت بھی ہوتا تھا کہ میں کوئی قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے دیتے رک جاتا تھا کہ ان بچوں کو کم از کم گناہگار تو نہ بنایا جائے۔ یہ گھروں سے تربیت ہے۔ آپ کے ساہیوال میں تو اتنا معاملہ خراب نہیں، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر جب بچہ شروع سے ایسی باتیں نہیں سنتا تو اس کو پھر جب کوئی اللہ کے نبی کی بات سناتا ہے تو وہ ہنستا ہے کہ یہ کون سی باتیں ہیں، یہ کیا باتیں ہیں، یہ مولویوں والی باتیں ہیں، یہ قاریوں والی باتیں ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ چونکہ ہماری سوسائٹی نے، ہمارے میڈیا نے علماء کو اتنا گندا کر کے پیش کیا عوام کے سامنے کہ بچے میڈیا کی جو پیداوار، جو میڈیا کو دیکھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ علماء تو بہت ہی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ حقیقت کے اندر علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ آج دیکھو ان علاقوں میں جہاں سیلاب ہے، جہاں پہ لوگوں کو خدمت خلق کی ضرورت ہے، وہاں علماء سب سے پہلے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔
موضوع دوسری طرف نکل گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت اچھے خطوط پہ کرنی چاہیے۔ آج بچہ جنم لیتا ہے تو ہم اس کو تحفے لا کے دیتے ہیں، محلے والے بھی تحفے تحائف لاتے ہیں، رشتہ دار بھی لاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچے کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ ہے اس کے والد کی طرف سے وہ قرآنی خطوط پر اچھی تربیت ہے اس کی۔ لیکن آج کبھی ہم نے دیکھا ان تحفوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، میرے بھی بچے ہیں، ایک وقت آتا ہے ہم بچے کو کھلونا لا کے دیتے ہیں، 2-4 مہینے میں اس کا دل بھر جاتا ہے، وہ اس کو جا کے کبڑ میں سجا دیتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے وہ لا کے دو، سال بعد اس سے بھی دل بھر گیا، چلتے چلاتے 8-10 سال کے بعد بندہ وہ کھلونے لا کے بچے کو دے تو وہ ہنسے گا کہ میں اب اس سے کھیلوں، میری یہ عمر نہیں ہے۔ کیوں نہ بچوں کو وہ کھلونا دیں کہ جو زندگی بھر بچوں کے کام آئے، جو آخرت میں بھی کام آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین تحفہ بچے کے لیے اس کی دینی خطوط پر تربیت ہے، اور جو پھر تربیت نہیں کرتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ہوگا ان والدین کو جو بچے کو دنیاوی تحفے تحائف تو لا کے دیتے ہیں لیکن جو اصل چیز اس کی ضرورت تھی وہ انہوں نے اس پہ فوکس نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر آج ہم بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو یہی بچے کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہم نے دنیا کی تعلیم پڑھتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ سلوک کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ماں باپ مفلسی کی حالت میں ہوں، جب ماں باپ بیماری کی حالت میں ہوں، جب وہ کسی پریشانی کی حالت میں ہوں، تب پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کون کرتا ہے۔ یقیناً اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، صرف وہی والدین ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں، وہی لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں دیکھا کہ جن والدین نے بچوں کی اچھی تربیت کی وہ کل کو والدین کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ ہی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہم انگریزوں کی اس معاشرے کی مثالیں تو دیتے ہیں، ایکسکیوز می اور تھینک یو اور فلاں اس کی مثالیں تو ہم دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس معاشرے کو اندر سے جا کے دیکھیں کہ ان کا ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کا باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، اگر ماں باپ ہیں تو اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہے، اگر پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ ساری چیزیں ختم، صرف ایک چیز پہ فوکس کیا ہوتا ہے، پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہمارے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا جو کہ انگریزوں میں کامن ہے، جو یورپ امریکہ میں وہ واقعات کامن ہیں کہ پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور آ کے اٹھا لو ان کو۔ یہ واقعات پھر ان میں کامن جاتے ہیں۔ آج ہم اولاد کی تربیت کریں گے، یہ اولاد کر کو ہمارے کام آئے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملو، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر 3 چیزیں منقطع نہیں ہوتی۔ ایک جو صدقہ جاریہ کا اس نے کام کیا وہ منقطع نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ جو علم وہ چھوڑ کے گیا جس سے دنیا نفع اٹھا رہی ہے وہ منقطع نہیں ہوتا، اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے وہ منقطع نہیں ہوتے۔ آج ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے۔ انبیاء اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضرت لقمان کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، بات لمبی ہو جائے گی اگر ان کے دعاؤں کا ذکر کروں۔ انہوں نے اپنی اولادیں کے لیے دعائیں کی، حالانکہ وہ انبیاء کی اولادیں تھیں۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لے کے بیٹھتے، ان کو دعائیں دیتے، حضرت حسن و حسین کو لے کے بیٹھتے، ان کو دعائیں دیتے، اپنے چچاؤں کو دعائیں دیتے، ان کی اولادوں کو دعائیں دیتے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے ماموں ان کو دعائیں دیتے، اپنے خاندان کو، ازواج مطہرات کو دعائیں دیتے۔ اور قرآن میں بھی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے دعا مانگا کرو کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے رب ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا، نیک لوگوں کا سربراہ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دائرہ اختیار کو اتنا وسیع کر دیا کہ صرف اولاد کی حد تک نہیں رہے بلکہ ساری امت کے لیے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ شاید زندگی میں اتنی کبھی خوشی نصیب نہ ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم اس لیے خوش ہو رہی ہو کہ میں نے تمہارے لیے یہ دعا کی؟ فرمایا میں اپنے ہر امتی کے لیے روزانہ یہ دعائیں کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، موضوع پھر دور نکل جائے گا۔ میدان عرفات میں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ میدان عرفات بھی کیا عجیب منظر ہوتا ہے، جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو منہ سے نکل رہا ہے میرا رب قبول کرتا جا رہا ہے۔ میدان عرفات سسکیوں کا منظر، آہوزاری کا منظر، دھاڑے مارتے ہوئے سمندر کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ اور یقین کریں اللہ نے پہلے تو اس چیز کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی تھی، اسی سال اللہ نے یہ حلاوت نصیب فرمائی تو دیکھا یوں لگتا ہے جیسے انسان اللہ سے مانگ رہا اور اللہ انسان کو دیتے جا رہے ہیں، اور اللہ انسان کے سامنے موجود ہیں اور انسان اللہ کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، امت کے لیے دعائیں، اے اللہ میری امت کو بخش، میری امت کو بخش دے۔ تو جب شام کا وقت قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میں نے اپنا حق آپ کی امت کو معاف کر دیا، میں وہ معاف کر دوں گا، لیکن جو بندوں کا بندوں کے ساتھ ظلم ہے میں وہ معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کو پھر قرار نہ آیا اس امت کے لیے۔ مزدلفہ کی رات آتی ہے، اللہ کے نبی پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تہجد کا وقت آتا ہے، نبی مسکرا دیے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اس وقت تو کبھی نہیں مسکرائے، تو آج کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میری جو دعا عرفات میں اللہ نے قبول نہیں فرمائی تھی وہ مزدلفہ میں اللہ نے قبول فرما دی، اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں تیری امت کے ظالموں کو اپنی طرف سے بے انتہا عطا کر کے بخش دوں گا۔ اس سے بڑا خیر خواہ کوئی کسی کا کون ہو سکتا ہے جس کی آج ہم باتوں کو نہیں مانتے، جس کے فرامین کو ہم پسے پشت ڈالتے ہیں، جس کی سنتوں کے ہم قاتل ہیں، جس کے طریقوں کے ہم قاتل ہیں، جس کے معاشرت کے طور طریقے، جس کی سیاست کے طور طریقے، جس کی معیشت کے طور طریقے، اپنی زندگی کی اخلاقیات کے اندر ہم نے اس نبی کو نکال دیا تو ہم کیسے فلاح پا جائیں گے؟ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمیں ایسا بنائیں اور ہماری اولادوں کے لیے ہمیں دعا کرنے والا بنائیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے خاندان، ہمارا اہل و عیال اللہ اس کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اور پھر اللہ نے جو دعا سکھلائی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، سمپل یہ نہیں فرمایا کہ اس کو امام بنا دے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں مجھ سے یوں دعا کرو کہ ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا، ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ اب کچھ لوگ کسی کے سربراہ ہیں کسی جگہ پہ، کسی ملک کے، کسی ایرے وغیرہ لوگوں کے، اور کچھ لوگوں کا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کا سربراہ بنے۔ تو
تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو نیک بنائیں، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، تاکہ وہ دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔